ہم آج جو حدیث یا دعا پڑھنے لگے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری میں اس دعا کو جہاں بیان کیا ہے وہاں پر باب کا مستقل عنوان باندھا ہے الدعاء عند الکرب۔ امام نووی رحمہ اللہ نے جہاں یہ دعا بیان کی ہے، اگرچہ انہوں نے مستقل عنوان تو نہیں باندھا، لیکن کتاب الادعیہ میں آخری دعا یہی بیان کی ہے۔ یہ دعا سادات کا خاص وظیفہ رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی یہ دعا منقول ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ دعا منقول ہے۔ سادات پر جب کبھی پریشانی آتی، کوئی مصیبت آتی تو وہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی صاحبزادی کا جب نکاح کیا تو رخصتی کے وقت اس کو نصیحت کی کہ بیٹا، جب کبھی آپ پر کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے تو یہ دعائے کرب ضرور پڑھنا۔ اسی طرح ولید بن عبد الملک جو بنو امیہ کا خلیفہ گزرا ہے، اس نے اپنے گورنر کو خط لکھا کہ حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کرو اور اس کو بھرے مجمع میں 100 کوڑے لگاؤ۔ گورنر نے حسن کو گرفتار کیا اور جب اس کوڑے مارنے لگا تو حضرت حسن نے یہ دعائے کرب پڑھی۔ گورنر نے سر نیچے جھکایا اور کہنے لگا کہ حسن، تم چلے جاؤ، میں امیر المومنین کو خط لکھ دوں گا تمہاری صفائی میں۔ تو یہ عجیب دعا ہے۔ امام ابو بکر رازی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں مقام اصفہان میں ابو نعیم اصفہانی کی خدمت میں حاضر تھا طلب علم کے لیے۔ وہاں کے ایک عالم تھے ابو بکر بن علی۔ حاکم وقت ان سے ناراض ہو گیا اور گرفتار کر لیا، اس کو جیل میں ڈال دیا۔ امام ابو بکر رازی کہتے ہیں کہ میں رات کو سویا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی خواب میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر بن علی کو کہو کہ تم دعائے کرب کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے ہیں کہ میں بیدار ہوا تو ابو بکر بن علی کی ملاقات کے لیے جیل چلا گیا اور اسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا اور اس کو دعا بتائی۔ ابو بکر بن علی نے یہ دعائے کرب پڑھنا شروع کر دی تو اللہ جل شانہ نے چند دنوں میں ہی اسے جیل سے نجات عطا فرما دی۔ تو یہ جو دعائے کرب ہے، یہ پریشانی اور مصیبت کے ازالے کے لیے، مصیبت سے نجات کے لیے بہترین دعا ہے اور سادات کا خاص وظیفہ رہا ہے۔ وہ دعا کیا ہے سن لیجئے کہ رسول اللہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول عند الکرب لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض رب العرش الکریم۔ یہ دعا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پریشانی کے وقت، مصیبت کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ دوبارہ سن لیجئے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ تو مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت یہ دعا، یہ کلمات کثرت سے پڑھیے، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ پریشانی اور مصیبت سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اس دعا پر البتہ ایک اعتراض ہوتا ہے، وہ اعتراض اور جواب بیان کر کے بات کو ختم کرتے ہیں
کہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ دعا، یہ جو الفاظ ہیں اس میں تو یا تو اللہ کی تحمید ہے، ثنا ہے، اللہ کی بڑائی ہے، تعریف ہے، اس میں تو کسی قسم کی دعا کا تذکرہ تو ہے ہی نہیں، تو پھر اس کو الدعاء عند الکرب کیسے کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ الفاظ جو ہیں یہ دعا سے پہلے کے کلمات ہیں، یعنی جب آپ نے دعا کرنی ہے تو دعا سے پہلے آپ نے یہ کلمات پڑھ لینے ہیں، اور اس کے بعد جو بھی آپ کی پریشانی ہے، جو بھی مصیبت ہے، کسی بھی آپ کرب میں مبتلا ہیں، تو اس کے بعد اس سے نجات کی دعا کیجئے، انشاءاللہ اللہ اس پریشانی سے، مصیبت سے نجات عطا فرمائے دے۔ بعض حضرات نے جواب یہ بھی دیا ہے کہ یہ بطور تعریض کے ہے۔ کیا مطلب تعریض کا؟ مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی کسی